الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز مہمانان اور پیاری بچیوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم دین اسلام کے اس اہم کام کو جو انسانیت کی تعمیر کرتا ہے، بچوں کی پرورش اور پرداخت، ان کی پیرنٹنگ کے تعلق سے ہمیں یہاں باتوں کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا جو موقع فراہم کیا ہے ہم سب کو، مجھے بھی، اس کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اس کا احسان تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کے تعلق سے جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ اسلام نے استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے اولاد کی تربیت، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے فرائض، ماں باپ کی ذمہ داریاں اولاد کے تئیں، ایک اولاد کو کیسے اچھا نشو و نما دیا جائے، کیسے اس کی پرورش کی جائے، کیسے اس کی تربیت کی جائے، اس طرح کے الفاظ جو ہے اس میں آتے ہیں، اس کی تربیت کے تعلق سے آتے ہیں۔ تو اب ہم کو تھوڑا سا یہاں اس اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے تربیت کے بارے میں اور پیرنٹنگ کے بارے میں سمجھنا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو سیرت نبوی، دا پروفٹ پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے بہت ہی ڈیٹیل، مائنیوٹ، ریسرچڈ سبجیکٹ سے ان چیزوں کو کیسے استدلال کیا جاتا ہے، وہ گوہر آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ کم، مائنورٹی ہوگی جس کو جنگ حنین کی تفصیلات کا پتہ ہے کہ کیسے بنو ثقیف سے کیسے بچہ آتا ہے اور اس کے لیے کتنا بڑا مارکا جو ہے شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کیسے ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ایک پیرنٹنگ ہی نہیں بلکہ 28 ایسے زاویے سوسائٹی کے لیے نکلتے ہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے وہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ حنین کے اندر حضور نے کیا کیا سائیکولوجیکل کام کیے ہیں ان دی گائیڈنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بہرحال پیرنٹنگ کو سمجھنے کے لیے، پیرنٹنگ اصل میں ایک ویسٹرن تہذیب کا ایک لفظ ہے جو 3 چیزوں کے لیے اولاد کے تعلق سے بولا جاتا ہے کہ صاحب اس کی فزیکل، جسمانی پرورش اور پرداخت کس طریقے سے ڈیولپ ہو، کس طریقے سے تعمیر ہو، اس کو انہوں نے بحث بنایا ہے۔ اس کا سونے کا وقت کیا ہو، اس کے کھانے کا وقت کیا ہو، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے اس وقت کے ڈھانچے میں ڈالے تاکہ اس کی جسمانی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اٹس اے ویری ایسینشیل، وہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اس کا ذہنی ارتقاء، اس کے اندر دماغی اور اس دنیا کے اندر وہ کیسے کامیاب انسان بن سکتا ہے، اس کو کیسے پروان چڑھایا جائے۔ اور تیسری چیز ہے جذباتیت، ایموشنل، اس کا سماج کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اور جو لوگ اس کے ٹچ میں آتے ہیں اس کا ایموشنل بیہیویئر کیا ہو۔ آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ صاحب انٹیلیجنٹ کوشنٹ پھر ڈیولپ ہوا کہ صاحب انٹیلیجنٹ کوفیشنٹ از ناٹ سفیشینٹ فار اے پرسن ٹو بیہیو ود دا ادر پیپل۔
آئدر ایمپیتھیکلی اور ایپیتھی، وہ لوگوں سے ہمدردانہ تعلقات اور نفرت کا رویہ کن بنیادوں پر کرے، صرف یہ انٹیلیجنس کوشنٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ پھر آیا ایموشنل ڈیولپمنٹ، کہ صاحب اس کو ایموشنل یہ تیار کیا جائے، اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا کی جائے تاکہ وہ اجتماعیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیو اچھا بنا سکے، اور یہ پیرنٹنگ کے زمرے میں آیا، یہ 3 چیزیں آئی۔ تو انسانوں کو اسلامی تربیت کے اندر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں پیرنٹنگ کے لیے اولاد کی تربیت، اولاد کے حقوق، ابھی ایک بات آئی کہ صاحب یہ ہمارے اوپر کوئی ڈالا ہوا بوجھ نہیں ہے، اٹس آور رسپانسبلٹی، یہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اولاد کے حقوق، پھر وائس ورثہ، ماں باپ کے حقوق اولاد کے لیے کیا ہے، جس کے لیے آپ نے بہت حدیثیں سنی ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کی جو نافرمانی کرنے والا بچہ وہ نہیں جائے گا۔ ویسے ماں باپ کے لیے بھی اپنی اولاد کے حقوق ہے، کاملین حولین، ان کو 2 سال دودھ پلائے، پورا ان کا خیال کرے، اس کو دین کے لیے نفع بخش بنائے، اس کو اللہ کی توحید کا پیغام بتائے، اس کو ایک متقی پرہیزگار اور خدا کا پسندیدہ بندہ بنائے، سماج کا پسندیدہ بندہ بنائے، اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا اس کا بنائے، وہ سماج کے لیے کیا ڈیولپ کر سکتا، کیا بہترین چیزیں کر سکتا اس کا بھی ذکر ہے، وہ کیسے کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تربیت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے ان چیزوں کا اسی انداز سے، اور پروفیٹک جو پیرنٹنگ ہے جس میں کئی آپ کو واقعات ملیں گے، حضرت انس کے واقعات کسی وجہ سے آج نہیں آ سکے ہوں گے، یا میرے سے پہلے ان کا ذکر کر دیا ہوگا، ان کے تعلق سے انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، وہ پروفیٹک پیرنٹنگ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہے۔ قرآن کی بہت سی آیت، قرآن میں بچوں کے لیے 297 آیات ہیں، اور 347 ایسی ہے جو انڈائریکٹ بیان کرتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم سبجیکٹ ہے یہ۔ تو اسلام میں تربیت کے اندر شخصیت سازی ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اولاد کی پرورش اس لیے کیا جائے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے نفع بخش بنے، آخرت میں اپنے آپ کو بچائے۔ اصل میں میرا کام تھیوریٹیکلی ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا ایجوکیشنل فیلڈ جو ہے، ہمارے جو دیگر دوسرے ساتھی ہیں وہ اس کا پرسپیکٹیو آپ کو بتائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیزیں کیا ہے۔ تو خود کے لیے نفع بخش بنے، خاندان کے لیے نفع بخش بنے، سماج کے لیے نفع بخش بنے، ملت اسلامیہ کے لیے نفع بخش بنے، اور دین کی بہتری، دین کی اقامت کے لیے نفع بخش بنے، اور آخرت میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو۔ ہمارے یہاں تربیت کے یہ 5 زاویے ہیں اسلام میں۔ پچھلی میقات میں ان 5 زاویوں پر بہت کام کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو نفع بخش کیسے بنائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ اور تربیت میں ایک بنیادی فرق ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جو ہے اس کام کو انجام دیں گے۔ یہاں آ کے میں نے اپنے ٹاپک میں کچھ چینج کیے، جب میں نے ذمہ داران جماعت کو یہاں دیکھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ آسپیکٹ آپ لوگوں کو سامنے رکھے جائیں جن آسپیکٹ کی بنیاد پر آپ پیرنٹنگ کا سسٹم خود بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں کچھ چیزیں جو ہے وہ تبدیلی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں، کہ تربیت کے اور پیرنٹنگ کے فرق کو ایک ذمہ دار دیندار آدمی کو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پیرنٹنگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ڈیفینیشن میں تین چار ڈیفینیشنس ہے اس کی۔ بچے کی اچھی پرداشت کرنا، اس کا فزیکل ڈیولپمنٹ کرنا، اس کا ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنا، اور اس کو جو ہے ذہنی ڈیولپمنٹ کرنا، اس کی علمی لیاقت کو بڑھانا، اس کے روٹین کو اس کو صحیح کرنا، وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں سے کیسے بیہیو کرے گا اس کو کرنا۔ یہ ساری چیزیں پیرنٹنگ میں جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن جس چیز کا اس میں فقدان ہے وہ پیراڈائم شفٹ چاہتا ہے، وہ ایک تبدیلی چاہتا ہے، وہ ہے قدرے، رجحان، سوچنے کا انداز، لوگوں کے تئیں اس کی ذمہ داریاں، ان چیزوں کا اس میں فقدان ہے، اس میں کمی ہے۔ تو ان 3 ڈیفینیشن کے اندر یہ 3 الفاظ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہیں گے، فزیکل، مینٹل اینڈ ایموشنل۔ یاد رکھنے کے لیے آپ اس طریقے سے یاد رکھیں، یہ پیرنٹنگ کے اساسی کرائیٹیریاز ہے۔
کہ جسمانی، ذہنی اور تعلیمی اور جذباتی چیزیں جو ہے وہ اس پیرنٹنگ کے اندر بڑی اس میں بیان کی ہیں. اس کی آپ کسی بھی ڈکشنری سے اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں یا کسی بھی گوگل سے دیکھ سکتے ہیں. تربیہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ رب جو ہے اس سے ہے. ربا ہمارے بولتے دایا کو، جو اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے نا، کیا کرے کیا نہیں کرے. ٹو گیو دا بیٹر انوائرمنٹ فار انہیبیٹنگ ایز ویل ایز ٹو ڈیولپنگ، ٹو سپورٹنگ، جس کے لیے سپورٹنگ لفظ استعمال کرتے ہیں پیرنٹنگ کے اندر اصطلاحی طور پر، اس کے لیے راہ ہموار کرنا اور اس کو بری چیزوں سے روکنا، غلط چیزوں سے روکنا. تو اسلامی پیرنٹنگ کے اندر یا اسلامی تربیت کا جو ہم نظام ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے بچے کے تعلق سے، وہ میں نے بتایا کہ اس کی فزیکل پرورش کو کرنا، جس کا قرآن نے ذکر کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پالنا، پوسنا، اس کو ڈیولپ کرنا، بڑھانا، ڈسپلن سکھانا، کس آدمی کا کتنا خیال کرے، اپنے پر دوسروں کو ترجیح کیسے دے، یہ اسلامی تربیت کا حصہ ہے. تو کسی چیز کو تدریجاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو نشو نما دینا اور اس کو حد کمال تک پہنچانا، یہ اصل میں تربیت ہے. اور اسلامی اصطلاح میں جو تربیت استعمال کی جاتی ہے، چونکہ میں اس کا طالب علم ہوں، اس کو پڑھاتا رہتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے جو ہے رجحان سازی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں شیپنگ دی ایٹیٹیوڈ اس کا کیسے وہ ڈیولپ ہو، الٹرنیٹو ٹو وہ کیسے تلاش کرے. ایٹیٹیوڈ میں الٹرنیٹ بھی تلاش کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہے پیراڈائم شفٹ، جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، تناظر کی تبدیلی، حالات کیسے بھی ہوں اس میں بہتر طریقے سے اپنے کام کو کرنے کا رجحان بچوں میں کیسے پیدا ہو، یہ اسلامی تربیت میں آتا ہے. اس کا ایک آبجیکٹو ہو، سب سے پہلی چیز بچے کی تربیت میں اس کا ایک آبجیکٹو ہو. فرد معاشرے کے تعلق سے اس کا آبجیکٹو کیا ہو، دین کے تعلق سے اس کا آبجیکٹو کیا ہو، پیرنٹس کے تعلق سے کیا ہو، ہر چیز کے بارے میں وہ کوئی مقصد رکھتا ہو. تو اس طریقے سے ہم ایک بامقصد انسان کو پروان چڑھائیں بچے کی شکل میں، اور اس کی اس طریقے سے نشو و نما ہو کہ وہ اپنے مقصد کی تخلیق سے وابستہ ہو جائے. جو اس نے اپنے لیے مقصد بنایا ہے، آبجیکٹ بنایا ہے، اس آبجیکٹو کے لیے وہ جو ہے قربان ہونے والا ہو، فنا ہونے والا ہو، اس کے لیے مشقت کرنے والا ہو، اس کے لیے محنت کرنے والا ہو، جو بھی چیز ہے. تو اصل اس کا آبجیکٹو جو ہے اس کے لیے اس کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچانا. اب ہے دوسری چیز ہے کہ جدید اسکل، یہ دنیا کیا ہے، ارتقا پذیر ہے. آج سے 200 سال پہلے کے الگ ماحول تھے، 200 سال بعد الگ ماحول ہوگا. لیٹسٹ اسکل جو ہوتا ہے اس اسکل کو معاشرے کے لیے مفید بنا کر پیش کرنا. آپ جب یہ ایٹمک سائنٹسٹ وغیرہ کی تھیوریز پڑھیں گے اور ان کی زندگیاں پڑھیں گے، یا جو بہت بڑے فٹ بال کے پلیئرز ہیں جنہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری، اور ان کی اب جو موجودہ زندگیاں وہ پڑھیں گے، تو آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ان کی زندگی اب جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ سماج کو کچھ دینا چاہتے ہیں، دیتے ہیں. ہمارے یہاں پوری زندگی میں ایک کرکٹر کماتا، ان کی ایک ہفتے کی کمائی ہے، وہ سماج کو دیتے ہیں، سمپل رہتے ہیں، سادگی ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی دکھاوا، کوئی شوشہ، کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کیسے آئی؟ اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل پیرنٹنگ. انوائرمنٹ نے، حالات نے ان کو تیار کیا کہ وہ ایسے کام کریں. تو ایسے اسکل کرے تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید بنے. دوسرے الفاظ میں انسان کے مقصد کی تخلیق کو پیش نظر رکھ کر اس کی درست رجحان سازی کی جائے اور اس کی فطری صلاحیتوں کو نکھارنے اور جلا بخشنے کی کوشش کی جائے. اینڈ اس میں ایک سبجیکٹ آتا ہے، آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو ریکوگنائز دی فینومینل کیپیبلٹی اینڈ کمپیٹنسی آف اے چائلڈ. ہماری بہنیں بتائیں گی انشاءاللہ آپ کو کہ ہم بچوں کو وہ چیزیں دیکھ کر کیسے اندازہ لگائیں کہ صاحب اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. تو ان صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کو نکھارنا، ان کو جلا بخشنا، اس کو پروان چڑھانا، تاکہ وہ اعلیٰ انسانی صفات
اور زندگی کی مہارتوں میں کما حقہ آگے بڑھ سکے. یہ ہے پیرنٹنگ اور یہ ہے تربیہ. تربیہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ 3 چیزیں تو ہے، جسمانی، ذہنی اور جذباتی. اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں، سماجی اور روحانی، سوشل اینڈ اسپریچول. وہ کیسے اسپریچول ڈیولپ ہو، کیسے اپنے خدا کے سامنے جواب دے سکے، کیسے وہاں کامیابی حاصل کر سکے، اور سماج کے لیے کیسے وہ مفید سے مفید تر بن سکے. تو یہ 2 چیزیں اور جو ہے تربیت میں ایڈ ہوتی ہے پیرنٹنگ کے علاوہ. تو اس کی جو ہے روحانی اور وہ جو ہے نشو و نما ہو اور وہ درست خطوط پر ہو. اسی کے ساتھ ساتھ تربیت میں اخلاق، کریکٹر، عادات، ہیبٹس اور غلط رویے جو ہے ان کو کیسے چینج کیا جائے، اس کے لیے ماحول کیسے بنایا جائے کہ اس کے غلط رویے چینج ہو کر وہ صحیح رویوں میں تبدیل ہو جائے. تو اور مناسب رویوں کی تبدیلی کے لیے ہی اس کا نام بھی تربیت ہی ہے. تربیت انسان کی زندگی میں مقصدیت پیدا کرتی ہے. یا تو آبجیکٹ ہم دیتے ہیں یا آبجیکٹ پیدا کرتی ہے تربیت، کہ تمہارا آبجیکٹ یہ ہونا چاہیے، تم اقامت دین کے لیے جہاد کرو، تم اقامت دین کے لیے علم سیکھو، تو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ کام کرو. جس کو ہم لوگ بار بار ایک لفظ بول رہے ہیں نا، پیراڈائم شفٹ. یہ پیراڈائم شفٹ ہے، یہ پیراڈائم شفٹ ہے اس کا، کہ اس کے چیزیں وہی ہے. وہ اپنی تندرستی اور اپنی شجاعت اسلام کے لیے بنائیں، وہ اپنی قابلیت اور اپنا ارتقاء اسلام کے لیے کرے، وہ اپنے اسکل کو ڈیولپ اس لیے کرے کہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکے. تو یہ سارا جو پیراڈائم شفٹ ہے یہ اصل اہم ہے. یہ اگر پیرنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں پیراڈائم شفٹنگ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہوگی کہ اس کو ایک مقصد کا رخ مل جائے. اسی کا نام ہے رجحان سازی. اس پیراڈائم شفٹ کا نام ہی ہے رجحان. وہ بہتر الٹرنیٹ کی طرف پیش قدمی کرے. اور تربیہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہر کام کو احسن انداز سے کرے. سپرلیٹو ڈگری ہے، اتم، بہترین انداز سے وہ کام کو انجام دے. یہ اس میں ڈیولپ کرنا چاہیے. تو اچھے مقصد، نیک اعمال، صالح رویوں کے اندر وہ اس طریقے سے کام کریں کہ وہ انسان کی نیت جو ہوتی ہے نا، نیت